اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفعول بہی میں مفعول بہی کا عامل کون ہوتا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے. کہا یہ عامل کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. کہنا قد یحذف عاملہ، یعنی عامل المفعول بہی، یعنی ممکن ہے کہ مفعول بہی کا عامل کیا ہو؟ حذف ہو. کس وجہ سے؟ لقرینۃ، قرینے کے سبب. حمزہ کیا کہہ رہا ہے؟ جوازن. پہلا جوازن ہے اور پھر 6 مواقع پر جو کیا ہے؟ وجوباً ہے. جوازن دیکھیے کہہ رہے نحو زیدن فی جوابی من قال من اضربو. اگر کوئی پوچھے کہ من اضربو، کس کو ماروں، تو ہم نے کہہ دیا زیدن. کس کو؟ زید کو. تو یہاں پہ کیا ہے؟ پورا جملہ بولنا ضروری ہے بھائی. ہم لوگ ہوتا ہے کہ نہیں، جیسے ہم نے آپ پوچھا بھائی یہ دروازہ کس نے کھولا، دروازہ کس نے بند کیا، اس کا صرف نام لے دیتے ہیں آپ. بس نام لے لیا ہم نے، غلام علی نے. تو یہاں ہم نے فعل بولا پھر کہ غلام علی نے بند کیا؟ نہیں. تو اسی طرح کیونکہ یہاں پر ایک قرینہ موجود ہے، قرینہ پایا جا رہا ہے. سمجھے شارف صاحب؟ اردو میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں جوازن ہے، یہاں حذف کرنا جائز ہے. یہاں کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے آدھی بات کیوں کہی ہے. تو زیدن کافی جواب من قال من اضربو، میں کس کو ماروں، تو کہا گیا زیدن. تو زیدن کہا گیا تو زیدن میں فعل ہے نہیں، لیکن زیدن خود کیا ہے؟ مفعول بہی ہے. اس کا فعل اور فاعل کیا ہے؟ حذف ہے. وجوباً دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں فی 6 مواضع. کتنے موقعوں پر ہے مولانا؟ 6 مواقع پر ہے. 6 جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ 6 کو. فی 6 مواضع اولها سماعی. پہلا والا سماعی ہے. سماعی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یا سماعی سنا ہوا کہتے ہیں جو سنا، جیسا عرب کو ایسے ہی کہتے سنا گیا ہے. والبواقی قیاسیۃ، اور باقی جو ہیں قیاسی ہیں. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب کسی چیز کا قاعدہ اور قانون موجود ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیاس. پہلا والا دیکھیے الاول فی نحو امرأ ونفسہ. جب ہم نے کہا امرأن او ونفسہ سے مراد کیا ہے؟ ای دعاہ ونفسہ. دعا کہتے ہیں چھوڑنے کو، دعاہ یعنی چھوڑ دو. صحیح. دعاہ ونفسہ. وقولہ تعالی، اور اسی کی طرح سے پالنے والے کا یہ قول انتہوا خیرا لکم. انتہوا خیرا لکم. کیا مراد ہے انتہوا خیرا لکم سے؟ جملہ کس طرح کا تھا؟ کا جملہ اصل میں اس طرح کا تھا انتہوا عن التسلیس. انتہوا عن التسلیس واقصدوا خیرا لکم. تو یہاں واقصدوا عامل ہے یا نہیں ہے؟ خیرن کیا ہے؟ مفعول بہی ہے. تو اس کا عامل کیا ہے؟ حذف ہے. اور دیکھیے ہم بولتے ہیں اہلن و سہلا. مولانا ای اتیت مکانا، اہلن و اتیت مکانا سہلا. اب یہاں ایک بات ہے، نوٹس کر لیجیے.
اہلن و سہلن کو انہوں نے کیا کہا؟ مفعول کہ جس کا عامل کیا ہے؟ حذف ہے. بولتے ہیں نا کوئی عربی میں کیا کہیں گے؟ اہلن و جی مختار نامے میں ہے اہلن و سہلن. یعنی ویلکم. انہوں نے اس کا تقدیر کیا بتائی؟ اتیتا مکانن اہلن و اتیتا مکانن سہلن. مجھے بتائیے یہاں پہ اہلن کا اعراب کیا ہے؟ جملہ آپ کے سامنے ہے، بتائیے. ہاں سکینہ بولیے، کیا کہا آپ نے؟ ہاں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مکانن کو دیکھیے، اتیتا تم آئے، مکانن ایک جگہ پر، اہلن ٹھیک ہے. یہاں اہلن جو ہے بیٹا دیکھیے اس کی صفت ہے. مفعول اصل میں کون ہے؟ مکان. مکان مفعول ہے، اہلن کیا ہے؟ صفت ہے. لیکن ہم نے اس کو کیا بتا دیا؟ مفعول بہ. کہا ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اگر کوئی آپ پہ اعتراض کر دے کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں صفت اور موصوف کو پیروی کر لیتے ہیں نا. احسن، آپ نے بہت صحیح جواب دیا. کہہ رہے یہ صفت ہے، کہہ رہے صفت کو وہی خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے جو کیا ہو؟ موصوف کی خاصیت ہو. تو یہاں موصوف مفعول ہے، یہ مفعولیت کس سے اس نے لے لیا؟ اپنے موصوف سے. اعتراض ہو، اس کا جواب سمجھ میں آیا مولانا؟ کہ ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ یہاں موجود نہیں ہے میرے خیال سے، کتاب میں چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے. اب دیکھیے مولانا، یہ پہلا والا کیا تھا؟ سماعی. اسی طرح سنا گیا اہلن و سہلن، ایسے ہی عرب کو بولتے سنا گیا. ٹھیک ہے، ای اتیت مکانن اہلن و اتیت مکانن سہلن. الثانی دیکھیے فی باب التحذیر. فی باب التحذیر، تحذیر کہتے ہیں ہوشیار کرنا، ڈرانا، خبردار کرنا، اس کو تحذیر بولتے ہیں. اور یہ دو طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا کے ذریعے ہوتی ہے اور لفظ کی تکرار کر کے ہوتی ہے. اور یہ کام ہم اردو میں بھی کرتے ہیں. مثلا غلام علی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے کون ہے؟ علی اصغر ہے. غلام علی کے پیر کے پاس یا آگے کیا لکھا؟ سانپ. علی اصغر کیا بولے؟ سانپ سانپ سانپ. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ لفظ کیا ہونے کی تکرار کی. صحیح ہے. چھپکلی چھپکلی، ہم بول رہے ہیں دیکھو چھپکلی ہے، پورا جملہ نہیں بول رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ لفظ کی تکرار کی. کہا عربی میں بھی یہی کام ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تحذیر. کہہ رہے ہیں وہ ہوا تحذیر کیا ہے مولانا؟ تحذیر کس کو کہیں گے؟ بھنگور. کہہ رہے ہیں وہ ہوا تنبیہ المخاطب، مخاطب کو کیا کرنا؟
متوجہ کرنا، تنبیہ یعنی متوجہ کرنا، علی امر مکروہ، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ کام پر، لیجتنبہ، تاکہ اس سے کیا کرے، اجتناب کرے، بچے، ٹھیک ہے، ولا یجب حذف العامل فی ھذا الباب، کہہ رہے ہیں اور اس باب میں عامل کا حذف کرنا واجب نہیں ہے، الا فی ثلاثۃ مواضع، سوائے 3 مواقع کے۔ کب کب مولانا؟ کہہ رہے فیما اذا کان التحذیر بإلا، کہ جب تحذیر کس کے ذریعے ہو، ارے ایا کے الا کہہ رہا ہوں، فیما اذا کان التحذیر بإیا، کہ جب تحذیر کس کے ذریعے ہو، ایا کے ذریعے ہو، وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ، اور یہ معمول ہے کس کے ذریعے سے، اتقی کے ذریعے سے، او احذر، یا اتقی نہیں ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا، احذر، یا کیا ہوگا، باعد، یا کیا ہوگا، تجنب۔ اتقی مانے کیا ہوگا، بچو، اتقی یعنی بچو، احذر بھی مانے کیا ہو جائے گا، بچو، باعد مانے دور ہو جاؤ، پھر بچو بچو بس، باعد بعد سے ہے، دور ہو جاؤ، تجنب یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو، وَنَحْوِهَا تَحْذِيرًا مِمَّا بَعْدَهُ، اس چیز سے ہوشیار کرتے ہوئے جو اس کے بعد آ رہا ہے، جیسے ہم نے کہا ایاک والاسد، ہوشیار شیر، ایاک والاسد، اصلہ کیا، اصل کیا اس کی ہے، قِ نفسک من الاسد، قِ ہے نا، قرآن کی آیت کیا، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قُو کیا ہے مولانا، قِ واحد مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے، قُو کیا ہے، جمع مذکر حاضر، تو قِ نفسک من الاسد، اپنے آپ کو بچاؤ کس سے، شیر سے۔ دوسرا دیکھیے مولانا، فیما اذا کان المحذر منہ مکررا، کہ ہمیں جس سے ہوشیار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، اس کی ہم کیا کر دیں، تکرار کر دیں، جیسے الطریق الطریق، یعنی راستہ راستہ، یعنی راستے میں کوئی ایسی چیز ہو تو ہم کیا کہیں گے، اس کو خبردار کرنے کے لیے اس کی تکرار کر دیں گے۔ اصلہ اتق الطریق الطریق، اپنے آپ کو بچاؤ اس راستے سے، تو جیسے ہم نے آپ کو ایک مثال دی کس کی، سانپ کی، اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں اذا کان المحذر منہ معطوفا علیہ، کہ جب محذر منہ کیا ہو، معطوف ہو، نحو الکذب والخداع۔ یہاں پہ دیکھیے اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ہے محذر، ایک ہے محذر، ایک ہے محذر منہ۔ محذر کس کو کہتے ہیں، محذر منہ کون ہوگا، جس سے ہمیں خبردار کرنا ہے، جیسے ایاک والاسد میں محذر منہ کیا ہے، کس سے بچایا جا رہا ہے، شیر سے، تو اسد کیا ہے، محذر منہ ہے۔ کہنا فیما اذا کان المحذر منہ مکرران، کہ جب محذر منہ کیا ہو، مکرر ہو، جیسے الطریق الطریق، اور فیما اذا کان المحذر منہ معطوفا علیہ، کہ جب محذر منہ کیا ہو، معطوف ہو، جیسے الکذب والخداع، تو خداع کو ہم نے کس پر عطف کر دیا ہے، کذب پر عطف کر دیا ہے۔ اصل کیا ہے اس کی، کا اتق الکذب واحذر الخداع،
یعنی تم بچو، اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹ سے، اور خبردار رہو کس سے؟ دھوکے سے. خدا یعنی دھوکا. تیسرا باب اغراء، چوتھا باب اختصاص، انشاءاللہ یہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.